الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی کل آبادی 22 کروڑ 44 لاکھ کم و بیش افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے 2% VIP ہے جو پراسائش زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے محلات، فیکٹریز، ملز اور جاگیریں ہوتی ہیں، جو سالانہ کروڑوں اور اربوں روپے کماتے ہیں۔ 58% افراد کا تعلق مڈل کلاس طبقے سے ہے، جن کو ایک حد تک زندگی کی سہولیات میسر ہے۔ آج کل مہنگائی کی وجہ سے ان کی بھی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ باقی 40% افراد خط غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جو ایک بہت بڑا مارجن ہے، ایک تشویشناک بات بھی ہے، اور یہ بھی تشویش ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ غربت مزید بھی بڑھ سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اپنی غذائی ضروریات بھی پورے نہیں کر سکتے، بیماری کی صورت میں علاج معالجہ بھی نہیں کروا سکتے، اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ نہیں کر سکتے۔ جب کوئی غذائی ضروریات، علاج معالجہ اور بچوں کو تعلیم دلانے پر قدرت نہ رکھتے ہو تو ایسے ہی افراد مختلف جرائم اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی سے مختلف جرائم اور برائیاں جنم لیتی ہیں۔ پاکستان میں غربت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ غریب کو ان کا حق نہیں ملتا۔ جب قومی دولت کو غریبوں پر خرچ کرنے کی بجائے کرپشن کی نظر کیا جائے، اسی قومی دولت سے بڑے بڑے محلات بنائے جائے اور عدالتیں غریب کو انصاف نہ دے سکے، تو ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کے کوڑے الگ سے برستے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب غریب کے دل سے آہ نکلتی ہے تو پھر اوپر جو عدالت ہے وہاں سے انصاف ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں غربت کے۔ غربت میں اضافے کی ایک وجہ تو جہالت بتائی جاتی ہے، اور بے روزگاری کی وجہ سے بھی لوگ غربت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، جب روزگار نہ ہو تو غربت کی زندگی ہوتی ہے۔ معاشی مسائل کی کمی ہو اور ضروریات کا بہتات ہو تو یہ بھی غربت میں اضافے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ وسائل نہ ہو اور ضروریات زیادہ ہو۔ ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ افراد کا محنت سے گریز کرنا، یعنی یہ سوچنا کہ یہ کام تو ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگوں کی بھی مقدر ٹھہرتی ہے غربت۔ حکومت غربت کے خاتمے کے لیے تو پروجیکٹس بناتے ہیں جس کے ثمرات لوگوں تک نہیں پہنچتے، یا تو یہ پروجیکٹس نام نہاد ہوتے ہیں، یا پھر خرد برد کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے ان کے ثمرات لوگوں تک نہیں پہنچتے۔ اور بھی بہت سارے وجوہات بتائے جاتے ہیں۔ جو مین وجوہات ہے وہ یہی ہے کہ غریب کو حق نہیں ملتا، عدالت انصاف نہیں کرتی، قومی دولت سے ان کے اوپر خرچ نہیں ہوتا، تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں۔ اور ایک یہ چیز اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے غربت کے خاتمے کا۔ ایک تو غربت کے خاتمے کے لیے چند ایک اہم اقدامات کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر طرح کی انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار فراہم ہو سکے۔ ایک تو یہ ہے کہ انڈسٹریز کو پروموٹ کیا جائے۔ روایتی زراعت کو جدید طرز میں تبدیل کرنا چاہیے جس میں مشینری کا استعمال ہو۔ جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی وجہ یہی جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ غربت میں اضافے کا سبب سب سے زیادہ یہی ہے۔ باہر کے ملک سے جو بھی انویسٹر آئے ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ ٹیکس میں کنسیشن کرنی چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کر سکیں اور لوگوں کو کام اور بزنس کے مواقع مل سکیں۔ جب انویسٹرز آتے ہیں تو کام اور بزنس کے مواقع بھی بڑھتے ہیں، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یا ٹیکسز کی وجہ سے یا بدعنوانی کی وجہ سے یا جو بھی وجہ ہو
باہر ممالک سے انویسٹرز نہیں آتے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو کہ پاکستان کی تباہی کا سبب بھی یہی ہے کہ معیشت کی جو تباہی ہے اس کا سبب بھی یہی ہے. غریبوں کو مختلف طرز کے کاروبار شروع کروایا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری کر سکیں. یہ چند اہم جو پالیسیز ہے یا اقدامات ہے یہ ہونے چاہیے، اور اسی طرح کی کچھ پالیسیز بھی بنانی چاہیے. تو یقیناً اگر اس طرح کی پالیسیز بنائیں تو غربت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے مشکلات اور مسائل میں کمی ممکن ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام. پاکستان زندہ باد.